علامہ عبدالستار اعظم جو کہ قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے روح رواں ہیں، اگر انسانی عقل و شعور میں زرخیزی ہو، خیالات کی پرواز پر دسترس ہو، الفاظ کی حرمت اور تقدیس کی آگاہی ہو اور قلم و کرتاس سے لگاؤ ہو، ایسی صلاحیتوں کے ساتھ بے شک کتاب تو لکھی جا سکتی ہے، مگر سب سے اہم مرحلہ علم و عرفان کی اس دولت کو طالبان علم تک پہنچانا ہوتا ہے، جو سب سے بنیادی کام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ شاعر مشرق نے خطے میں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے 2 قومی نظریہ تو پیش کر دیا، مگر اس کے لیے بانی پاکستان کی قیادت نے خطے کے کروڑوں مسلمانوں نے جو قربانیاں دیں، دراصل وہی پاکستان ہے۔ اسی طرح سوچنے والے نے تو سوچ لیا، کاتب نے الفاظ کے موتی بھی پرو دیے، مگر جب تک ان موتیوں کی مالا پرونے والا نہیں ہوگا، یہ الفاظ بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ عہد حاضر میں پبلشنگ کی دنیا میں جو واحد شخصیت ہیں جنہوں نے کتاب کی تعظیم، حرمت اور تقدیس کو بام عروج تک پہنچا دیا ہے، وہ علامہ عبدالستار اعظم ہیں، جنہوں نے اس ڈیجیٹل دور میں بھی کتاب کو علم و آگہی کے اس مقام پر پہنچا دیا جس کا موجودہ ڈیجیٹل دور محتاج ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک دانشور نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جس طرح اگر یورپ اپنی ایجادات واپس لے لے تو دنیا میں باقی کچھ بھی نہیں بچتا، اسی طرح علامہ عبدالستار اعظم جو کہ قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے روح رواں ہیں، وہ اگر پچھلے 2 اشروں میں اپنے ادارے کے زیر اہتمام شائع ہونے والی کتابیں واپس لے لیں تو کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر سرچ کرنے والے کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح عہد حاضر کی دنیا قدامت پسندی کے دور سے باہر نکل کر چاند تک پہنچ گئی ہے، اسی طرح علامہ عبدالستار اعظم نے ہر طرح کے جدید موضوعات پر کتاب اور ڈیجیٹل میڈیا کو ایک ہی سطح پر لے آئے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جتنے نوجوان ریسرچر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر ہر طرح کے دینی، دنیاوی، علمی، ادبی اور سائنسی علوم پر تحقیق کرتے ہیں، وہ نیٹ پر موجود علامہ عبدالستار اعظم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی شائع کردہ کتابوں سے ہی استفادہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ عبدالستار اعظم محض ایک پبلشر ہی نہیں، بلکہ علم و عرفان کے بہاؤ کا ایک ایسا ڈیم ہے جہاں سے الفاظ کا ذخیرہ اور علم کی دولت کبھی کم نہیں ہوتی، اور یہ جتنی استعمال ہوتی ہے اس میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ ندیم اپل اپنی تحریر میں مزید کہتے ہیں، علامہ صاحب سے میں نے پوچھا کسی کے ذہن کو بدلنے کے لیے کتاب کیا کردار ادا کر سکتی ہے، تو وہ فرمانے لگے، جب کسی کو نصیحت کرنا مقصود ہو تو الفاظ اور انداز ہمیشہ نرم اپنانا چاہیے، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، کسی کا دروازہ توڑنا نہیں ہوتا۔ میرے پاس جب کوئی مسودہ کتابی صورت میں چھپنے کے لیے آتا ہے تو میں اس کے موضوع پر ضرور دھیان دیتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے ادارے کے زیر اہتمام کوئی ایسی کتاب عوام میں نہ چلی جائے جس سے دین، سماج اور معاشرے کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ مجھے کسی نے کہا کہ اکثر کتابوں میں جو پبلشنگ کی دنیا میں چھپ رہی ہیں ان میں زیادہ تر جھوٹ لکھا ہوتا ہے اور یہ کتابیں بک بھی جاتی ہیں۔ میں نے سوال کرنے والے کو یہی جواب دیا کہ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کہ سچ خریدنے کی کسی کی اوقات نہیں ہوتی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تأمل نہیں کہ علامہ عبدالستار اعظم نے دور حاضر میں کتاب کا کلچر تبدیل کر دیا ہے اور اس کا لباس بدل دیا ہے۔ جب ایسی اچھی کتابیں چھپیں گی تو ظاہر ہے وہ اچھے ہاتھوں میں ہی جائیں گی۔ ابھی کل ہی دانشوروں اور دوست احباب کی محفل میں ملک کے نامور دانشور اور صحافی مجیب الرحمان شامی فرما رہے تھے کہ وہ حیران ہیں کہ علامہ عبدالستار اعظم نے مختصر عرصے میں ہزاروں کتابیں کس طرح شائع کر دیں۔ لگتا ہے ان کے پاس کوئی طلسماتی قوت ہے جس کے بارے میں کسی کو بتاتے نہیں مگر خود اکیلے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ندیم اپل مزید کہتے ہیں، ایک روز میں نے علامہ صاحب سے پوچھا، آپ کے ادارے نے کیا کبھی کوئی ایسی کتاب لکھی جو کسی حاکم وقت کو ناگوار گزری ہو؟ میرے سوال پر علامہ صاحب قدرے توقف کے بعد بولے، جب دل فقیری پر اتر آئے تو پھر بادشاہوں سے الجھنے کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ میں تو ہر کتاب کو ایک عبادت سمجھ کر چھاپتا ہوں اور میری خواہش ہوتی ہے
کہ میری کتاب سے اگر معاشرے کے کسی ایک فرد کی بھی اصلاح ہو جائے تو میں یہ سمجھوں گا میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ میں تو ایک حقیر انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو کام لینا ہے لے رہا ہے۔ یہ تو انسان کے اندر کی ایگو ہے جس سے وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ذہن میں یہ غلط سوچ بٹھا لیتا ہے کہ دنیا اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ میں نے ایسے کئی سیانوں کو دیکھا ہے جو نادانوں کے ہاتھوں لوٹے جاتے ہیں۔ یہ جس شخص پر بھی اندھا اعتماد کرتے ہیں وہی ان کو دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اندھا وہ نہیں بلکہ یہ سیانہ تھا جس نے کسی پر اندھا اعتماد کیا۔ ندیم اوپل اپنی تحریر میں مزید کہتے ہیں، علامہ اعظم نے کتابوں کی صورت میں ستاروں کا ایک ایسا جہاں بسا دیا ہے جس کی روشنی سے بھٹکے ہوئوں کو راستہ مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ علم سب سے بڑی دولت ہے اور علامہ صاحب علم کی دولت عبادت سمجھ کر خوشی خوشی ہر ایک میں تقسیم کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دوست احباب میں جب وہ مہنگی ہی مہنگی لاگت والی کتابیں خوشی خوشی مفت میں تقسیم کر دیتے ہیں تو اس کے پیچھے یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔